ضبط کروں میں کب تک آہ اب، چل اے خام بسم اللہ اب۔ میر تقی میر۔ ہمارا جو معاشرہ، ہماری سوسائٹی اصل میں مذہب، دھرم، آستھا، عقیدوں پر اتنی زیادہ ٹکی ہوئی ہے، یا ٹکی ہوئی نہ بھی کہا جائے تو کم از کم یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ مذہب، عقیدے، آستھا، اندھ وشواس، ان کا دخل ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ ہماری زبان، ظاہر سی بات ہے، ہماری زبان میں بھی اس کا بے انتہا دخل ہے۔ اور میں ان الفاظ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کہ مذہب سے ان کا کنیکشن ہے، لیکن وہ اپنے لٹرل میننگ میں ہی ہمارے یہاں، اپنے لغوی معنی میں ہی، شابدک ارتھوں میں ہی ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ان الفاظ کی جن کا کنٹیکسٹ ہے کہیں سے، ان کا سیاق و سباق میں کہیں مذہب، آستھا، اندھ وشواس کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن وہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہ ہو کر اپنے محاوری میننگز میں استعمال ہوتے ہیں۔ میر کا جو میں نے اوپر ابھی جو شعر پڑھا ہے کہ ضبط کروں میں کب تک آہ اب، چل اے خامے بسم اللہ اب۔ خامہ کہتے ہیں قلم کو، وہاں میر کہہ رہے ہیں کہ میں کب تک صبر کروں، کب تک سیم کروں، میں کب تک دھیر دھروں، کب تک صبر و قرار شکیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، بہت ہو چکا اب میں جو ضبط کیے بیٹھا ہوں اس کو مجھے خامے کے ذریعے، قلم کے ذریعے اب لکھنا شروع کرنا چاہیے۔ تو اے میرے قلم چل اب شروع کر، تو بس اے خامے بسم اللہ اب۔ اور شروع کرنے کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ اس میں نہ شروع کرنے کا کوئی میننگ ہے، اس میں نہ کام کا کوئی ذکر ہے، صرف اللہ کے نام سے۔ لیکن کیونکہ ہمارے کلچر میں کوئی بھی کام اگر شروع کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اور بسم اللہ کہہ کے شروع کیا جائے، بسم اللہ پڑھتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، تو مانا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوگی، وہ کام مبارک ہوگا، وہ شبھ ہوگا۔ اس لیے بسم اللہ لفظ کام شروع کرنے کے معنی میں خوب استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کے اصلی میننگ نہیں ہے، لٹرل میننگ نہیں ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ جیسے وہ گانا ہے یدی آپ ہمیں آدیش کریں تو پریم کا ہم شری گنیش کریں۔ اب اس گانے کے اندر، اس گانے میں جو لفظ ہے شری گنیش، یہاں مطلب ہے کہ پریم ہم شروع کرتے ہیں، آپ آدیش کریں تو ہم پریم شروع کرتے ہیں۔ اور شری گنیش میں صرف دو لفظ ہیں، ایک گنیش جو کہ نام ہے، اور ایک شری جو کہ رسپیکٹ کے لیے ٹائٹل دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی بالکل ہو بہو وہی بات ہے کہ کیونکہ ہندو معاشرے کے اندر کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے گنیش جی کی پوجا کرنا شبھ مانا جاتا ہے، تو اسی لیے شری گنیش جو لفظ ہے وہ اسی طرح جس طرح سے بسم اللہ استعمال ہوتا ہے شروع کرنے کے معنی میں، اس معنی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ اور اصل میں اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ تو مذاق میں بھی کینسر جیسی بیماری کا نام نہیں لیتے۔ ہم لوگوں کے یہاں ڈر اتنا ہے جو بالکل سامنے کا ڈر نہیں ہے، اس ڈر کے کوئی شاید ریزن بھی نہیں ہے، اس ڈر کے کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں ہے، کوئی لاجیکل فاؤنڈیشن، کوئی بالکل سامنے کی بات ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم کینسر کا نام نہیں لیتے کہ کہیں ہو نہ جائے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر دیکھیے کہ کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ میر کا ہے کہ کیا ہے، شور متاع خوبی اس شوخ کا بہت تھا، شور متاع خوبی اس شوخ کا بہت تھا، بازاری سب دکانیں اپنی بڑھا کے بیٹھے۔ دونوں اشعار میں، میر کے یہاں بھی اور ظفر کے یہاں بھی، دکان کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بڑھانا، دکان بڑھانا، جو ورب استعمال ہو رہی ہے وہ ہے بڑھانا۔ اور جو میننگ لیا گیا ہے، جو مراد لیا گیا ہے معنی، وہ ہے بند کرنا یا سمیٹنا، کہ اپنی دکان سمیٹ کے، دکان بند کر کے اور چلے گئے، دونوں جگہ۔ تو بند کرنا، سمیٹنا اور بڑھانا، بڑھانے کا مطلب ایکسٹینڈ کرنا نا، آگے کر دینا اس کو، ان دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں الفاظ کے اندر، بڑھانے میں اور بند کرنے میں۔ لیکن زبان کا حصہ یہ اس وجہ سے بن گئے ہیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو، وہی ڈر کہ دکان بند کرنا نہیں بولا جانا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری دکانداری ہی بند ہو جائے۔
ہماری روزی روٹی کا یہ ذریعہ ہی بند ہو جائے تو دکان بند کرنا نہیں بولے گا. اب آج بھی آپ کرول باغ جیسی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں لوگ دکان بند کرنا نہیں بولیں گے, دکان بڑھانا بولیں گے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا وہ کیوں بول رہے ہیں, ان کو اس کا صحیح مطلب بھی نہیں پتا ہوگا. وہ ڈر بھی نہیں رہے ہوں گے کہ دکان بند کرنا بول کے شاید ہماری دکانداری ختم ہو جائے. کچھ ہوں گے, کچھ کو نہیں پتا ہوگا, ایتھیسٹ بھی ہوں گے, ناستک بھی ہوں گے, بولیں گے دکان بڑھانے کی. یہ ہماری زبان کا اس حد درجے تک کے وہ بن چکا ہے حصہ. اور ہمارے یہاں نا جیسے ایک آنٹی آتی تھی, ایک ایگزامپل اور دوں, ہمارے یہاں آنٹی آتی تھی, بندیل کھنڈ کی تھیں, وہ کام کرنے آتی تھی. تو اگر ہم ان سے یہ بولتے تھے آنٹی کھانا کھا لیجئے, میں اور میری بہن, تو وہ کہتی تھی بس بیٹا بھگوان بہت دے. اب انہوں نے انکار کا کوئی جملہ نہیں بولا. ایک انہوں نے نہ یہ کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی, انہوں نے نہ یہ کہا میں کھا کے آئی ہوں, انہوں نے نہ یہ کہا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, انہوں نے صرف یہ کہا بھگوان بہت دے. اب ہم سمجھ گئے کہ آنٹی کو کھانا نہیں کھانا. اسی کا بالکل عین متبادل, بالکل جو آلٹرنیٹو اسی کا ہماری اسلامی اس میں وہ ہے بارک اللہ. مجھ سے کوئی پوچھے کہ کھانا کھاؤ گے اور مجھے نہیں کھانا, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا, میں کہوں گا بارک اللہ, کہ اللہ برکت دے, اللہ آپ کو خوب دے. وہی مطلب جو آنٹی کے جملے میں تھا وہی ہماری زبان میں بالکل جوں کا توں, کوئی فرق نہیں ہے. بھگوان کا نام بدل گیا اور بہت دینے کو ہندی میں نہ کہہ کے عربی میں کہہ دیا گیا, مطلب وہی, اور دونوں کے پیچھے وہی ڈر کام کر رہا ہے کہ انکار کر دینا, خدا کے بھیجے ہوئے رزق کا انکار کر دینا, ریجیکٹ کر دینا. کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے, کہیں بھگوان ناراض نہ ہو جائے, تو ریجیکٹ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں بولیں گے ہمیں نہیں کھانا, ہم یہ کہیں گے آپ کھا لیجئے, یا مطلب خدا برکت دے, اس طرح سے. ابھی برکت سے ذہن میں آیا کہ ہمارے یہاں ابھی تو کوئی فقیر اگر مانگنے آ جائے, ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, تو ہم کہہ دیں گے بابا ہے نہیں, آگے جاؤ. 50-60 سال پہلے یہ بولا جاتا تھا کہ اس نے مانگا کہ کچھ دے دو, اور ہم یہ کہتے تھے بابا برکت ہے. ہمیں کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے, ہم کہیں گے برکت ہے, الٹے کہ یعنی زیادتی ہے. اور وہ سمجھ جاتا تھا یہ میرے سے بھی گیا گزرا ہے, آگے چلو, تو وہ چلا جایا کرتا تھا. اب ایسے ہی ایک چلیے مصحفی کا ایک مطلع سنیے. پیری میں یوں ہوا ہے اس دل کا داغ ٹھنڈا, جس طرح صبح ہوتے کر دیں چراغ ٹھنڈا. اور انشاء کا بھی ایک مطلع اسی زمین میں ہے. پرتوں سے چاندنی کے ہے صحن باغ ٹھنڈا, پرتوں سے چاندنی کے ہے صحن باغ ٹھنڈا, پھولوں کی سیج پر آ کر دے چراغ ٹھنڈا. اب یہ چراغ ٹھنڈا کرنا کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے چراغ کو فریج میں رکھا جا رہا ہو, چراغ کو ٹھنڈے پانی میں رکھ دیا گیا ہو؟ اصل میں چراغ بجھانا نہیں بولنا. چراغ بجھانا بولنے میں ایک ڈر ہے کہ کہیں ہماری قسمت کا چراغ نہ بجھ جائے, ہمارے گھر کا دیپک نہ بجھ جائے, ہمارے گھر کا دیپک یعنی اولاد کا انتقال نہ ہو جائے, قسمت کا چراغ نہ بجھ جائے. تو یہ اس ڈر کی وجہ سے چراغ بجھانا نہیں کہہ کے چراغ ٹھنڈا کرنا کہہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ. یہ وہ زبان کا حصہ اس طریقے سے بن چکے ہیں یہ تمام چیزیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور بغیر ریلیجن, کلچر, بغیر ہمارے اس پورے کنٹیکسٹ کو سمجھے بغیر یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. ان سے ہٹا کر نہیں دیکھا جا سکتا زبان کو, کلچر, ریلیجن اس سے ہٹا کر نہیں دیکھا جا سکتا. تو زبان صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ایکسپریشن کا ٹول ہے, ایک ذریعہ اظہار بھر ہے, ایسا نہیں ہے. زبان پورے سماج کے کلیکٹیو سب کانشیس کا آئینہ ہے. پورا ہمارا جو ایک مجموعی لاشعور ہے, ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں, ہم لوگوں کا طرز خیال کیا ہے, ہم لوگوں کا جو فکر کی نہج ہے وہ کیا ہے, وہ اس تمام کی عکاسی زبان کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس کو الگ کر کے بالکل کلچر اور لینگویج, ریلیجن اور لینگویج, وہ ٹھیک ہے ریلیجن کی لینگویج نہیں ہوتی, لیکن لینگویج سے اس پورے علاقے کی ایک بلکہ کلیکٹیو ریلیجن, میں صرف ہندو مسلمان کی نہیں, کلیکٹیو ریلیجن سے میری مراد وہی ہے کہ کلیکٹیو کلچر جو ہے ہمارا, اس کو ہم الگ کر کے زبان کو اس سب سے ہٹا کر ہم نہیں دیکھ سکتے.